جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سیزن 2، قسط نمبر 17۔ وہ اپنی اسٹڈی میں راکنگ چیئر پر بیٹھے تھے۔ جب ظالم اپنے مظالم کا حساب کرنے بیٹھتا ہے تو نیند آنکھوں سے یوں ہی دور ہو جاتی ہے جیسے ان کی آنکھوں سے۔ چند گھنٹے پہلے وہ اپنے اس بیٹے سے مل کر آئے تھے جس کی زندگی اجاڑ ڈالنے کے وہ ذمہ دار تھے، جس سے اس کی شخصیت کی آن بان، اس کی انا اور وقار سب کچھ چھین لینے کے وہ مجرم تھے۔ جو کسی کو جان سے مارے اسے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، مگر وہ جو کسی کی روح کا قتل کرے اس کے لیے کیا سزا ہوتی ہے؟ باپ تو اولاد کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں بیچ ڈالتا ہے، اولاد کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ پھر وہ کیسے باپ ہیں؟ آخر وہ کیسے باپ ہیں؟ انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ بالکل ٹھیک کر کے گیا وہ آج ان کے ساتھ۔ اس نے انہیں پاپا کہہ کر مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا، اس نے ان کا گھر کا کھانا کھانا بھی گوارا نہیں کیا، اس نے اپنی بیوی کے لیے تحفہ بھی ان سے قبول نہیں کیا۔ جیولر کو گھر پر بلا کر انہوں نے آمنہ کے ساتھ بیٹھ کر خود لیزا کو دینے کے لیے سونے کے 4 کنگن خریدے تھے۔ آمنہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی اور وہ ان کی حیرت کو نظر انداز کیے رہے تھے۔ ٹھیک کیا سکندر نے ان کا تحفہ ان کے منہ پر مار کر چلا گیا۔ ان کا تو یہ منہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے تحفہ قبول کرنے پر اصرار کرتے۔ آج ان میں یہ حوصلہ نہ تھا کہ وہ سکندر سے اعتراف جرم ہی کر پاتے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ پاتے، اس سے یہ کہہ پاتے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے ہر ظلم پر بہت شرمندہ ہیں۔ وہ بالکل دور سے اسے ایئرپورٹ پر چھپ کر کھڑے دیکھتے رہے تھے، وہ دور کھڑے اسے لیزا کے ساتھ فارم ہاؤس میں آتا دیکھتے رہے تھے۔ کتنا خوبرو جوان ہو گیا تھا ان کا بیٹا، بھرپور، توانا، طاقتور۔ اتنی اخلاقی جرت ان میں نہ تھی کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگا سکتے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ دھکیل کر انہیں دور کر دے گا۔ آمنہ ان کی آج کی دعوت کے بارے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے سکندر اور ان کی ہونے والی بیوی کو اپنی خاندانی شان و شوکت بتانے کے لیے فارم ہاؤس پر مدعو کیا تھا۔ زین بھی یقیناً یہی سمجھتا ہے اور خود سکندر بھی یہی سمجھا ہوگا، اور وہ تینوں ایسا کیوں نہ سمجھیں؟ ساری زندگی انہوں نے خود کو جیسا ثابت کر کے دکھایا ہے وہ سب انہیں ویسا ہی تو سمجھ رہے ہیں۔ غرور میں ڈوبے، خود پسندی میں مبتلا، اپنے اونچے خاندان پر فخر کا شکار، ساری دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر سمجھنے والے شہریار خان، ان کی بیوی اور بچے اگر آج انہیں ایسا سمجھتے ہیں تو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اپنے اندر کی کمزوریاں اور خامیاں چھپائے رکھنے کو انہوں نے خود کو ساری زندگی لوگوں کے سامنے ظاہر ہی اسی طرح کیا تھا۔ ان کے بچے، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ دیوانگی کی حد تک سخت مزاج اور اصول پسند کیوں ہیں۔ انہوں نے بیوی اور بچوں کو اتنے سخت ماحول میں کیوں رکھا جہاں صرف ان کا حکم چلتا تھا اور ان کی بیوی اور بچوں کی رعایا جیسی حیثیت تھی؟ وہ حکم دیں گے، بیوی تعمیل کرے گی، بیوی کو نہ بولنے کی اجازت تھی، نہ اس کی کوئی رائے، نہ کوئی پسند، نہ کوئی مرضی۔ بڑا بیٹا جو ان سے اور ان کے باپ سے غیر معمولی حد تک مشابہت رکھتا تھا اور جو ان کے اور ان کے باپ ہی کی طرح غیر معمولی ذہین تھا، اسے انہوں نے ہمیشہ اس خوف اور آزمائش میں مبتلا کیے رکھا کہ وہ ان کے طے کردہ معیار پر پورا اترتا رہے۔ وہ اس کے لیے سب کچھ طے کرتے رہیں گے، وہ سر جھکا کر ان کی فرمائشیں پوری کرتا رہے، ان کے معیار کے مطابق خود کو ثابت کرتا رہے۔ چھوٹا بیٹا جو نہ شکل و صورت میں ان پر ہے اور نہ ذہانت میں، اس پر انہوں نے کبھی وقت برباد ہی نہیں کیا تھا۔ ابتدا ہی میں نظر آ گیا تھا کہ وہ ان کے اور ان کے باپ کی طرح غیر معمولی شخصیت اور ذہانت نہیں رکھتا۔ بیوی اور بچوں کے لیے پیسہ بہت تھا، عیش و آرام بہت تھا، مگر ان کے سامنے سر اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ خود پسندی، مغروریت کے ساتھ اپنے اعلیٰ حسب و نسب پر فخر کرنے کا احساس انہوں نے ہمیشہ اپنے دونوں بیٹوں کے اندر انڈیلا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی برابری کا نہیں سمجھتے تھے، کسی اور کو تو کیا، انہوں نے بیوی تک کو کبھی اپنے دل کے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جس خاندانی جاہو حشمت اور فیملی بیک گراؤنڈ پر وہ فخر کرتے نظر آتے ہیں، اندر سے انہیں اس پر فخر نہیں، شرمندگی ہے، غصہ ہے، نفرت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو ان کے دادا جی کی شان و شوکت، ذہانت اور قابلیت کے قصے سنائے تھے۔ اپنے باپ کو اپنے بچوں کے سامنے ایک آئیڈیل اور پرفیکٹ انسان کے طور پر پیش کیا تھا۔ کون جان سکتا تھا کہ وہ اپنے اسی آئیڈیل اور پرفیکٹ باپ سے بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ وہ اپنے باپ کو نہ کل معاف کر پائے تھے، نہ آج معاف کرنے کا ظرف ان میں پیدا ہو سکا تھا۔ ان کے سخت اور کھردرے مزاج کا ذمہ دار اور کوئی نہیں، ان کا اپنا سگا باپ تھا۔
انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ کو بہت سخت مزاج انسان پایا تھا۔ وہ حاکمانہ طبیعت کے حامل تھے۔ بیوی، بچوں اور روب رکھنے والے شہریار خان اپنے بابا کے اکلوتے بیٹے تھے، مگر ان کی کبھی مجال نہ ہوتی تھی کہ باپ سے بے تکلف بات چیت کر سکیں۔ باپ تک اپنی ہر خواہش اور فرمائش پہنچانے کے لیے وہ تینوں ماں کا سہارا لیتے تھے۔ ان کی امی جی، جو ان کے بابا کے آگے جھکی جھکی کسی کنیز کی طرح رہا کرتی تھیں، انہیں تو ایسا لگتا تھا امی جی بھی بابا سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ بہت محتاط ہو کر، ان کا موڈ دیکھ کر، ایک ایک لفظ ناپ تول کر وہ ان سے بات کرتی تھی۔ پتہ نہیں بابا کسی سے خوش ہو کر، ہنس کر، بے تکلفی سے بات کرتے بھی تھے کہ نہیں۔ کم از کم بیوی بچوں کے ساتھ تو انہوں نے کبھی خوشگوار انداز میں مسکرا کر باتیں نہیں کی تھیں۔ ہمیشہ حکم ہی صادر کیے تھے، ہمیشہ اپنے فرمان منوائے تھے۔ خاندانی جاہ و جلال، روپیہ، پیسہ، عالیشان گھر، گاڑیاں، گھر میں سب کچھ تھا، مگر وہاں ان کی امی جی اور ان کے بہن بھائیوں کو چو کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ان کے کیمبرج سے پڑھ کر آئے بابا کا رویہ بیوی کے ساتھ ادنا غلاموں والا تھا۔ ان کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ وہاں ان کی دادی بھی تھیں، چچا اور چچی بھی تھے، اور ان کا چند ماہ کا بیٹا بھی تھا۔ چچی اس گھر میں بیاہ کر نہیں آئی تھیں۔ وہ خاصی شوق و چنچل تھیں۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھیں۔ شہریار خان کے 5 سال کی بہن صفیہ کو کبھی فلمی اداکارہ جیسی لگتی تھی اور کبھی کسی فلمی اداکارہ سے بھی زیادہ حسین۔ اندرون الذہن ان کی زمینیں بھی تھیں اور فیکٹریاں بھی، جن کے تمام معاملات چچا سنبھالا کرتے تھے۔ سو انہیں ہر ہفتے شہر سے باہر جانا ہوتا تھا، کبھی 1 دن کے لیے، کبھی 2، کبھی 3-4 دن کے لیے، جبکہ کراچی میں تمام کاروباری معاملات ان کے بابا دیکھا کرتے تھے۔ دادی بہت ضعیف اور بیمار تھیں۔ جب سے ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا، وہ اپنے کمرے سے بغیر کسی ملازمہ کی مدد اور ویل چیئر کے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، تو ان کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ ان کے بابا اور چچا آتے جاتے ماں کی خیر و عافیت دریافت کیا کرتے تھے۔ شہریار خان اس گھر کے سب سے بڑے بچے تھے۔ تب وہ 8 سال کے تھے۔ ان کی بہن صفیہ 5 سال کی اور چھوٹی بہن 4 سال کی تھیں۔ چچا کا بیٹا 8-9 ماہ کا تھا۔ انہوں نے اپنے بابا کو کام کی بات کے علاوہ کبھی چچی سے کوئی زیادہ بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ چچا سے بھی وہ عمر میں خاصے بڑے تھے، تو ان پر بھی بڑے بھائیوں والا روب رکھا کرتے تھے۔ دادا ابا کے انتقال اور دادی کی معذوری کے بعد اب ان کے بابا ہی عملی طور پر اس گھر کے سربراہ تھے۔ ایک رات انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کا 1-1:30 بج رہا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلے، تبھی انہوں نے بابا کو اپنے کمرے سے نکلتے اور دبے پاؤں چل کر چچا کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ فوراً ستون کے پیچھے ہو گئے تھے۔ بابا کا انداز ہی ایسا تھا، چوروں جیسا۔ وہ ہر طرف چوکنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ چچا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر بھی مڑ کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں، کہیں پر بھی کوئی ہے تو نہیں۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد وہ اندر چلے گئے تھے۔ چچا جو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، پھر بابا اتنی رات کو ان کے کمرے میں کیوں گئے تھے؟ ان کے دل کو بے چینی اور بے سکونی ہو رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں بغیر کچھ آواز پیدا کیے چل رہے تھے اور رات کے اندھیرے اور سناٹے سے ڈرے بغیر گھر کے رہائشی حصے سے باہر بیک یارڈ میں نکل آئے تھے، جہاں چچا کے کمرے کی بیک تھی۔ انہوں نے وہاں پنجوں کے بل خود کو اونچا کر کے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ کمرے میں موجود لوگوں کو شاید اتنی رات گئے بیک یارڈ میں کسی کی موجودگی کی توقع نہیں ہوگی، سو کھڑکی پر سے پردے گرانے بھول گئے ہوں گے، یا پھر شاید نفس نے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہ دی ہوگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چچا چچی کا بیٹا کاٹ میں بے خبر سو رہا تھا اور اس کے بابا اور چچی بیڈ پر ایک دوسرے کی باہوں میں بالکل مدہوش پڑے تھے، انتہائی شرمناک حالت میں۔ مدہوشی میں وہ جو باتیں ایک دوسرے سے کر رہے تھے، انہیں سن کر ان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں وقار، جہاں زیب تو آپ کے پاس سنگ بھی نہیں، مگر اس کی قسمت دیکھو، اسے تم جیسی حسین لڑکی مل گئی اور مجھے وہ جاہل گنوار عورت۔ جہاں زیب بہت لکی ہے، مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں وقار، میں آپ کی ہوں، اور جو راتیں اس کے ساتھ گزارتی ہو وہ تو مجبوری ہے وقار۔ دل سے تو مجھے صرف آپ کے نزدیک رہنا اچھا لگتا ہے۔ اب کی بار میں نے ایسے کاموں میں الجھا کر بھیجا ہے اس الو کو کہ 5 دن سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ یہ 5 راتیں ہماری ہوں گی، میری اور تمہاری۔ بابا بولتے ہوئے چچی کے اور بھی نزدیک ہو گئے تھے۔ 8 سال کے بچے کو گناہ، زنا اور بدکاری کے الفاظ نہیں پتہ تھے۔ رشتوں کا تقدس بھی ابھی ٹھیک سے نہیں سمجھ میں آیا تھا، مگر پھر بھی انہیں سب بہت غلط، بہت برا لگا تھا۔ انہیں اپنے بابا بہت برے لگے تھے۔ وہ ساری رات جاگتے رہے تھے۔ کبھی ان کا دل چاہتا وہ جا کر امی جی کو اٹھا دیں، انہیں سب کچھ بتائیں، کبھی دل چاہتا بابا اور چچی کو جان سے مار دیں۔ انہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہفتے کے جتنے دن چچا دوسرے شہر میں ہوتے تھے،
ان تمام دنوں کی راتیں بابا چچی کے کمرے میں ان کے ساتھ گزارتے تھے۔ جیسے تیسے انہوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ بھاگ کر امی جی کے کمرے میں آئے تھے، مگر وہ امی جی کو دیکھتے ہی رک گئے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، رو کر سوجی ہوئی تھیں، یوں لگ رہا تھا وہ ساری رات روتی رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ بالکل سن ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ماں کو لا علم سمجھ کر انہیں بابا اور چچی کے تعلق کے بارے میں بتانے آئے تھے، مگر وہاں تو ان کی ماں کی روتی ہوئی اور ویران بنجر آنکھیں اور اجاڑ وجود یہ داستان سنا رہا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں۔ ان کی امی جی سب جانتی تھی اور چپ تھیں۔ امی جی چپ کیوں تھیں؟ وہ دادی سے کہتیں، وہ نانا نانی سے بابا کی شکایت کرتیں، وہ ماں کی خاموشی پر بہت الجھے تھے۔ رات بابا کو چچی کی باہوں میں دیکھ کر ان کا دل چاہتا وہ ان کے پیٹ میں چاقو اتار دیں۔ بابا سے ایسی شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، مگر صبح جب بابا سے سامنا ہوا تو کچھ کرنا تو دور کی بات، وہ نفرت بھری نگاہوں سے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ تک نہ سکے تھے۔ بابا کی دہشت اور ہیبت اتنی تھی، وہ روزانہ کی طرح ان کے آگے سر جھکا کر ہی بیٹھے رہے تھے۔ بابا سے تو کیا، وہ خوف کے مارے کسی اور سے بھی کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ اگر بابا کو پتہ چل جاتا کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے تو بابا تو ان کی کھال ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ وہ اس روز اپنے کمرے میں بالکل اکیلے سب سے چھپ کر بہت روئے تھے، اپنی کمزوری اور بزدلی پر، اپنی ماں کی بے بسی اور خاموشی پر، اور اپنے باپ کے ظلم پر وہ چپ رہے تھے۔ پھر وہ چپ ہوتے چلے گئے۔ جیسے جیسے ان میں سمجھداری آنے لگی، انہیں یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ ان کی امی جی بابا اور چچی کے اس ناجائز رشتے کے بارے میں جانتی ہیں۔ وہ جس رات بابا کو چچی کے کمرے میں جاتا دیکھتے، اس کی صبح ماں کی رو رو کے سوجی ہوئی آنکھیں دیکھا کرتے۔ امی بابا سے خوف زدہ تھیں، بابا انہیں اپنے گھر سے نکال نہ دیں، انہیں نانا نانی کے گھر بیچ دیں گے، انہیں طلاق دے دیں گے۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھیں، ختم ہو رہی تھیں۔ خوف کے سبب ان میں باپ کے آگے سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی، مگر دل میں ان کے لیے نفرت ہی نفرت اور غصہ ہی غصہ تھا۔ باپ کے چچی کے ساتھ ناجائز تعلقات ختم نہ ہوئے تھے۔ ہاں، غم میں گھلتی، ظلم جبر زیادتی کو خاموشی سے چپ چاپ سہتی سہتی ان کی امی جی ایک روز ضرور ختم ہو گئی تھی۔ باپ کی اس منافقانہ دوہری شخصیت اور گناہوں عمل نے ان کی شخصیت پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ بیوی کے ساتھ سخت رویہ، بچوں کے ساتھ حاکمانہ انداز۔ آمنہ ان کی ماں کی طرح صابر تھیں، ان کے سخت رویے کو سر جھکا کر قبول کر لیتی تھیں، اور بچے اسی طرح کمزور تھے جیسے کل اپنے بچپن میں وہ خود کمزور تھے۔ سدا اس دنیا میں کس نے رہنا ہے؟ اپنے تمام گناہوں اعمال اور ظلم اور زیادتی ساتھ لیے ان کے بابا ان کی امی جی کے انتقال کے برسوں بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اپنے اندر کا احساس کمتری اور شرمناک بچپن چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے ہمیشہ اپنے بابا کی تعریفوں میں زمین آسمان ملائے۔ آخر ان کی بدکار بابا تھے تو ایک بے تحاشا حسین اور خوبصورت مرد، وہ اپنے بابا پر تھے اور سکندر ان دونوں پر۔ وہ سکندر کو اپنے جیسا اور اپنے بابا جیسا کامیاب انسان بننے کی نصیحتیں کرا کرتے تھے۔ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں، وہ بن سکتا تھا ان دونوں جیسا۔ اپنی تمام توجہ سکندر پر مرکوز کر کے وہ زین کو نظر انداز کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ان کے رویے نے زین کو سکندر سے مقابلہ بازی اور حسد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ زین اور سکندر کے بیچ بھائیوں جیسی بے تکلفی اور دوستی نہیں، بلکہ سرد مہری اور بہت فاصلہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی، بیوی بچوں کے احساسات کو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ 12 سال قبل 31 دسمبر کی اس شام کو جب نیو ایئر پارٹی میں جاتے جاتے وہ گھر واپس آئے تھے، تب اپنے گھر کا وہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ ان کا بیٹا اپنی ہونے والی بھاوج کے ساتھ انہیں اس پل سکندر کی شکل میں اپنا باپ نظر آیا تھا۔ مریم کی رونے کی آوازوں میں اپنی ماں کے گھٹ گھٹ کے رونے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ کل وہ کمزور تھے، باپ سے ڈرتے تھے، ان کے آگے کچھ بولنے کی جرت نہ کر سکے تھے، ماں کی حمایت میں اٹھ نہ سکے تھے، باپ کو اس گھناؤنے عمل اور ظلم سے روک نہ سکے تھے۔ مگر آج وہ کمزور نہیں، آج وہ طاقتور ہیں، آج وہ حاکم ہیں۔ باپ کے خلاف ان کے اندر جتنا بھی غصہ تھا وہ سب باہر نکل آیا تھا۔ انہیں اپنی ماں کی آنسوؤں اور دکھوں کا حساب لینا تھا اس بدکار شخص سے۔ وہ مریم کی آہوں اور سسکیوں میں مسلسل اپنی ماں کی آہیں سن رہے تھے۔ ایک جنون، ایک پاگل پن سا ان پر سوار تھا۔ ضد اور جنون ان سے ان کے ہوش اور سوچ سمجھ سب چھین کر لے گیا تھا۔ وہ سکندر کو نہیں بلکہ اپنے بدکار باپ کو اپنی زندگی سے باہر نکال رہے تھے۔ رشتوں کی دھجیاں اڑانے والا ان کا بدکار بیٹا صرف شکل و صورت اور ذہانت ہی میں اپنے دادا پر نہیں گیا تھا، وہ عادتیں اور خصلتیں بھی دادا کی سی پیدا کر کے لے کے آیا تھا۔ بدکار،
بد کردار، نفس کا غلام، اپنے ہی گھر کی عزت پر نظر رکھنے والا سکندر کے ساتھ انہوں نے وقار خان کو، اپنے بابا کو، اس گھر سے دھکے مار مار کر نکال دیا تھا۔ انہیں اپنے فیصلے پر نہ افسوس ہوا تھا نہ پچھتاوا۔ برسوں سے ان کے سینے میں لگی آگ آج بجھی تھی۔ آج وہ چپ نہ رہے تھے۔ آج انہوں نے غلط کو غلط کہا تھا، مجرم کو مجرم کہا تھا، زانی کو زانی کہا تھا۔ زین خاموش تھا۔ مریم ان کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی اور آمنہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ بار بار ان سے التجائے کر رہی تھی کہ وہ سکندر کو گھر واپس لے آئیں۔ وہ آمنہ پر بہت زور سے چلائے تھے۔ ان کے گھر میں ایک موت کا سناٹا اور ویرانی تھی۔ سکندر پھر گھر آیا تھا۔ میں بے گناہ ہوں پاپا، اس لڑکی کا مجھ پر لگایا ہر الزام جھوٹا ہے۔ کل وہ بہکلا کر، گھبرا کر، پریشان ہو کر، رو کر اپنی سوائیاں پیش کر رہا تھا، آج مضبوط لہجے میں، مگر وہ اس کی بات نہ کل سننے پر راضی تھے نہ آج۔ انہیں محبت تو دور، اس پر رحم تک نہ آیا تھا اس پل۔ وہ ابھی صرف 20 سال کا تھا، بہت چھوٹا تھا۔ وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیسے زندگی گزارے گا، انہیں ان میں سے کسی بات کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ جو پیسہ وہ آرام سے بے دریغ خرچ کرتا ہے وہ کمایا کس طرح جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں سے اپنے گھر اور زندگی سے نکل جانے کا حکم دے رہے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اس میں اور مجھ میں فرق رکھا اور اب بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ گناہ اگر میں نے کیا ہوتا تو کبھی معاف نہ کیا جاتا، مگر آپ کے قابل اور لائق بیٹے نے کیا ہے تو اسے معافی مل جائے گی۔ انہوں نے اس پل بھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے سخت اور حاکمانہ رویوں کا اثر ان کے بچوں پر کس قدر منفی اثرات میں پڑا ہے۔ زین کو ہر وقت سکندر کی مثالیں دے دے کر اور پھر اسے نظر انداز کر کے انہوں نے ان دونوں بھائیوں کے بیچ کس قدر نفرت پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ زین کی غلط فہمی دور کر دیں گے، اسے بتائیں گے کہ وہ اپنے باپ کے خصلت پر پیدا ہوئے سکندر شہریار کو مرتے دم تک نہیں معاف کریں گے۔ روتی ہوئی آمنہ وہاں آئیں، سکندر کی حمایت میں بولی تو انہوں نے غصے سے انہیں جھٹک دیا۔ انہیں آمنہ کی باتوں پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ برداشت سے کام لیتے رہے۔ اگر آمنہ ان کے بابا کا نام بیچ میں نہ لاتی، کسی اور کے گناہوں کی سزا میرے بیٹوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے باپ کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیں شہریار۔ آمنہ کے الفاظ انہیں آپے سے باہر کر گئے تھے۔ آمنہ کو ان کے بابا کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا؟ اس راز کا تو ان کی امی جی اور چچی کے سوا کوئی گواہ نہیں تھا۔ پھر آمنہ کو کیسے؟ وہ طیش میں آ کر تمیز اور تہذیب سب کچھ بھول گئے تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار آمنہ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور انہیں گالی بھی دی تھی۔ سکندر نے انہیں آمنہ کے منہ پر دوسرا تھپڑ مارنے نہیں دیا تھا اور وہ تھپڑ اپنے گال پر کھا لیا تھا۔ وہ ایک دم ہی اپنی صفائی میں مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے لگا تھا۔ نکلنے سے قبل اس نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا۔ ان کی اور سکندر کی نگاہیں ملی تھی۔ سکندر کی نگاہیں پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ وہ مظلوم ہے، بے گناہ ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ مگر وہ اس وقت اپنے آپ میں کب تھے؟ آمنہ کے منہ سے باپ کا تانا، باپ کی گالی انہیں بالکل آپے سے باہر کر گئی تھی۔ ان کے گھر میں جیسے کسی کی موت ہو گئی تھی۔ آمنہ ہر وقت روتی رہتی تھی، کون مر گیا ہے اس گھر میں، کس کا ماتم مناتی رہتی ہو ہر وقت۔ چند دن برداشت کرنے کے بعد انہوں نے آمنہ کو بہت سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ آمنہ نے ان کے خوف سے ان کے سامنے رونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان سے چھپ چھپ کر تنہائی میں رونے لگی تھیں۔ آمنہ کی خاموشی، خالی اور ویران آنکھیں ہر لمحہ ان سے التجا کرتی تھیں کہ وہ سکندر کو واپس بلا لیں، اسے ڈھونڈ کر واپس گھر لے آئیں۔ ان پر آمنہ کی التجا کرتی، رحم کی بھیک مانگتی نگاہوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ پھر اس روز جب سکندر کو ان کے گھر سے گئے 8-10 دن ہوئے تھے، اس کا فون آیا ایک انجان نمبر سے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ وہ بہت تکلیف کے عالم میں بول رہا تھا، جیسے زخمی ہو، اسے چوٹ لگی ہو، اسے بولنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ پاپا کل رات میرے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے پتہ نہیں انہیں کیا بتانا چاہتا تھا، مگر وہ تو اس کی آواز سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ وہ بد کردار اپنے دادا کی طرح عیاش اور رشتوں کی دھجیاں بکھیرنے والا اس قابل تھا کہ دنیا کی ٹھوکروں میں پڑا رہے۔ وہ روتے ہوئے ان کی منت کر رہا تھا، پاپا مجھے گھر آنا ہے، پلیز پاپا مجھے گھر لے جائیں، میں مر جاؤں گا پاپا، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے تکلیف سے کرا رہا تھا۔ کیا اسے چوٹ لگی تھی؟ کیا وہ زخمی تھا؟ وہ کہاں تھا؟ ان کے اندر ایک باپ بہت بے چین اور مضطرب ہوا تھا، مگر نہیں، آج اس باپ کو کمزور نہیں پڑنا۔ اگر آج یہ باپ کمزور پڑا تو وقار خان جیت جائے گا، ان کی ماں ہار جائے گی۔ وقار خان ساری زندگی گناہ کر کے بھی عزت دار بنا رہا تھا، اور ان کی ماں مظلوم ہو کر بھی خاموش دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آج وقار خان کو ہارنا تھا، ان کی امی جی کو جیتنا تھا۔ یہ تو یوم حساب تھا، یہ تو سزا اور جزا کا دن تھا۔ میرے گھر میں تم جیسے بد کردار، بد فطرت کی کوئی جگہ نہیں۔ تم میرے لیے مر چکے ہو، میں تمہیں رو چکا ہوں۔ اور وقار خان ہار گیا تھا، امی جی جیت گئی تھی، سزا جیت گئی تھی، انصاف جیت گیا تھا، گناہ اور گناہ گار
ہار گئے تھے، مظلوم جیت گئے تھے، مگر ایک باپ ہار گیا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔